صحتیابی کے حوالے سے تو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور ایک بڑے ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس شفقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ جن مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یقیناً پاکستان 2-3 سالوں سے اس سے دوچار ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مرض تو آتے ہیں لیکن اس کی علاج کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جو لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں یا ان کو سلیکٹ کر کے قوم پر مسلط کیا گیا ہے وہ نااہل ثابت ہوئے ہیں، اور نااہلی کے بعد پھر ان نااہلوں کو سہارا دینا یہ اس سے بڑا ایک جرم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ان غلطیوں پر جس سے پہلے سرزد ہوئی ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ جماعتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے عوام ہیں، چاہے وہ پبلک ہے، چاہے وہ نوجوان ہیں، کہ اب ہم نے کس طرح اپنے ملک کے مستقبل کو سنوارنا۔ ہم نے جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ظاہر ہے جی کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے، ان کے رفاہ کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دینی مدارس کے اندر بھی نقب لگائی، اور وہاں پر پہلے سے موجود جو ہمارے انسٹیٹیوشنز تھے اس کے مقابلے میں ڈمی قسم کے نئے بورڈز انہوں نے متعارف بھی کرا دیے، اور جبراً کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس کو ان کی طرف لے جایا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایشو تو یہ تھا کہ انسٹیٹیوشنز کی اصلاح کی جائے، ایشو یہ تھا کہ ان کو ایک قومی دھارے میں لایا جائے، اور اس پر مذاکرات بھی گزشتہ 10 سالوں سے 12 سالوں سے چل رہے تھے، لیکن یکدم سے ان کے صفوں میں توڑ پھوڑ پیدا کرنا، یہ آپ بتائیں کہ کیا یہ اصلاح کی نیت سے ہو سکتا تھا؟ میں جو کہتا تھا کہ یہ لوگ نیک نیت نہیں ہیں، تو نتیجہ سامنے آ گیا کہ کس طرح بدنیتی کے ساتھ وہ ملک کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں۔ وقف املاک کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، یہ سرے سے قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ سرے سے پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، یہ سرے سے پاکستان کے اندر دیے ہوئے انسانی اور بنیادی حقوق کی نفی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ اس کے شرعی تعین، آئینی تعین، قانونی تعین کے لیے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے۔ زبردستی ہمارے اوپر اس قسم کے قوانین مسلط نہ کیے جائیں، یہ فیصلے نہ کیے جائیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں پر ہم اس قسم کے داخلی خرپشار کا شکار ہیں